بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل تھا، جن کے ساتھ رب کائنات نے کلم وعد اللہ الحسنی کے تحت دخول جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سارا کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا تھا۔ صحابہ کرام تو صحابہ کرام رہے، صحابیات کا یہ حال تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک انصار خاتون تھی، جب اسے پتہ چلا کہ احد کے میدان سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ یہ افواہ بھی پھیلی کہ کریم آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی، مدینہ سے باہر آ گئی اور جناب سرکار دو عالم کا پتہ کرتی کرتی ہر بندے سے پوچھتی ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں میرے آقا کا حال کیا ہے، میرے آقا کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ کریم آقا علیہ السلام بخیریت عافیت ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں تک کہ وہ میدان میں پہنچ گئی اور اس کا گزر لاشوں سے ہوا۔ کسی نے کہا یہ تمہارے باپ کی لاش ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے۔ تھوڑے آگے گئی تو دیکھا ایک اور لاش پڑی ہے، کہا یہ تمہارے بیٹے کی لاش ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے مجھے بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے۔ پھر کہا یہ تمہارے شوہر کی لاش ہے، تمہارے بھائی کی لاش ہے۔ سارا گھرانہ اللہ کو پیارا ہو گیا، نبی کے نام پہ قربان ہو گیا، لیکن قربان جاؤں وہ خاتون کسی لاشے پہ نہ کھڑی ہوئی، وہ یہی کہتی رہی مجھے بتاؤ ما فعل رسول اللہ، میرے آقا کا حال کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دربار مصطفیٰ تک پہنچ گئی اور کریم آقا کے چہرے پر جب نظر پڑی تو آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ قربان جاؤں کہ اگر آپ ہیں تو مجھے کسی کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے، کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ بخیریت و عافیت ہیں تو کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ صحابیات کریم آقا سے اس قدر محبت کرتی تھی۔ صحابہ کرام کی اسی سیرت پہ ہم بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج پھر ہم عظیم صحابی رسول، شاعر دربار رسالت، مونس مصطفیٰ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، ان کا سرکار دو عالم کے ساتھ محبت کا ذکر کریں گے۔ بطور شاعر انہوں نے جو ناموس رسالت کا تحفظ کیا اس پہ ہم بات کریں گے، اور کریم آقا علیہ السلام کے دیدار سے ان کی کتنی محبت تھی اس پہ آج ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وہ عظیم ہستی، جب بولتے ہیں تو یقین کریں علم کے دریا رواں ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ علم کا شہد کا دریا رواں ہو جاتا ہے، بولتے ہیں تو ان کے الفاظ جو ہیں قلب و روح میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ حسب سابق آج ہم سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سرکار کے دیدار کے کیسے طالب تھے۔ میں کہتا ہوں آغاز جو ہے نا وہ اس پہ ہو جائے، پھر ہم بطور شاعر بھی ہم آئیں گے، اس بات پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ جی۔ حامدہ و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بات کرنا، آپ کی سیرت سے نور حاصل کرنا، آپ پر کوئی بھی پروگرام کرنا، ان کے ذوات کے ساتھ کسی طرح کی بھی وابستگی جو ہے نا وہ کسی شرف سے کم نہیں ہے، بے شک، کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور تکمیل ہے، اللہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ یعنی ARYQ TV جہاں یہ فریضہ، یہ شرف حاصل کر رہا ہے حیات صحابہ کی صورت میں، آپ میزبان، فقیر مہمان، ہمارے یہ کیمرہ مان، سننے والے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جی، فرمایا اکرمو اصحابی، اللہ اکبر، اکرمو اصحابی، صحابی، فرمایا میرے اصحاب کی عزت کرو، جی، میرے صحابہ کی تکریم کرو، اکرام کرو میرے صحابہ کا۔ تو ان کا تذکرہ عقیدت و احترام کے ساتھ، اس انداز میں محبت کے ساتھ، یہ بھی ان کے اکرام میں آتا ہے، ان کی خدمات کو دنیا تک پہنچانا یہ بھی ان کے اکرام میں آتا ہے۔
اور یہ اکرام بھی ایک اور بات سن لیں، پھر میں اس پر آ جاتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کے سوال کے جواب پر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ یہ اکرام بھی جہاں ان ہستیوں کی خدمات ہیں، جہاں ان کی سیرت اور روشن کردار ہے، جہاں وہ بہت بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، وہ بھی اپنی جگہ، لیکن یہ اکرام در حقیقت نسبت مصطفیٰ کا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحبت اور صحابیت انہیں ملی ہے، یہ اس کا اکرام ہے، تو اس کا جو اکرام ہے وہ در حقیقت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ۔ یاد رہے۔ بے شک۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ کسی عالم دین کی تعظیم کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، تو وہ در حقیقت دین کا، رسول اللہ کے دین کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ نسبت ہے، یہ شخص نہیں ہے۔ جی یہ جو سامنے موجود ہے، عام جیسے لوگ، ہماری کیا اوقات حیثیت ہے، تو اگر وہ عزت جو مل رہی ہے وہ تو حضور کی نسبت کی وجہ سے اور حضور کے نام کی وجہ سے۔ میں اس پر دلیل ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہ رہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں کے بارے میں فرمایا ہے، فرمایا ان سے محبت میری وجہ سے کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ نے فرمایا کہ ان سے محبت میری وجہ سے کرو، باقی کوئی اور وجہ نہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، کس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، یہ الگ چیپٹر ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ تم ان کے ساتھ محبت کرو، اکرام کرو، تکریم تعظیم کرو میری وجہ سے۔ جی اور وہ روایت جامع ترمذی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم اللہ اکبر، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ اللہ اکبر، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ بے شک بے شک۔ فرمایا جس کو، تو ایک تو پہلا جملہ یہ کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہلکا جملہ نہ کہنا، رقیق بات نہ کہنا، غلیظ خبیث کبھی خیالات دل میں نہ لانا۔ جی فرمایا ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جس کو تو مجھ سے عداوت اور بغض ہے معاذ اللہ، وہ تو میرے صحابہ سے بھی بغض اور عداوت رکھے۔ جس کو مجھ سے محبت ہے میری وجہ سے، وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے۔ اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے بارے میں فرمائی، وہ بھی جامع ترمذی۔ جی میرے آقا نے فرمایا احب اللہ لأنہ یرزقکم واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، اور کما قال رسول صلی اللہ بے علیہ وسلم۔ شک بے شک۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا، مجھ سے محبت کرو کیونکہ تمہارے رازق کا محبوب ہوں، اور میری بات پھر میری آل سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرو۔ کیوں؟ فرمایا لحبی، میری وجہ سے، واہ واہ واہ، یہ سارے کرام نسبت مصطفیٰ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے، تو حضور نے فرمایا اکرم اصحابی۔ جی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سبحان اللہ۔ انہی ہستیوں میں سے، انہی نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، صحابی، عاشق اور معشوق ہونے کا شرف ملا، مونس و غم گسار ہونے کا اللہ، شرف، محب اور محبوب ہونے کا شرف ملا، جی جی ہدایت کے روشن چمکتے ہوئے ستارے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا دفاع مصطفیٰ میں، دفاع اسلام میں، دفاع ناموس رسالت میں گزرا ہے۔ ایک ایک لمحہ ان کی جو صلاحیتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکاوت، عقل، فہم، فراست، جو کچھ بھی دیا وہ سارے کا سارا انہوں نے وقف کر دیا ہے بارگاہ مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قادر الکلام شاعر بنایا تھا، جی، تو اس اپنے کلام کے ذریعے بھی انہوں نے کیا خدمت لی ہے۔ واہ واہ واہ، انہوں نے ساری زندگی دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دیا، کفار مشرکین جو تھے ان کی خبر لی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا دفاع کیا ہے انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ اور پھر جو آپ بات کہہ رہے تھے، جو ایک شعر آپ کا بڑا مشہور زمانہ ہے نا، وہ زیادہ آج کچھ اور بھی بات کریں گے، لیکن اس کے اندر تو آپ نے
بڑی ایمان افروز بات اور بڑی محبت والی بات کی ہے کیا کہنے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت کی، آپ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ، نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی ہے اللہ اکبر، تو بے ساختہ پکار اٹھے ہیں کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بالفرض آپ کے پاس کوئی دلائل، معجزات، جی نبوت کے نہ بھی ہوتے اللہ تو آپ کا یہ حسین مکھڑا ہی کافی تھا اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کیا کہنے، کانت سبحان اللہ، بدیہتہ تغنی، یہ اسی نوعیت کی بات. جی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے، دیکھیے نا وہ حسین مکھڑا، وہ دیدار. تو حضرت عبداللہ بن سلام آئے تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا، پہلی نظر پڑی ہے تو فوراً پکار اٹھے، بے ساختہ آواز نکلی ہے، کہا کہ اتنا حسین چہرہ وہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر، سبحان کسی اللہ، جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا حسین چہرہ. واہ واہ مفتی صاحب، ہیں تاجدار گولڑا نے کہا نا واہ واہ کہ واہ، مکھ چن بدر شاہ شانی، اللہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، واہ واہ، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. اللہ اکبر، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں واہ عرض کیا، وہاں ہمراہ وادی میں دیدار ہوا جی، میرے علی شاہ علیہ الرحمہ واہ کو، واہ واہ، تو وہ آپ کے نوافل رہ گئے تھے، عصر کی سنتیں رہ گئی سنتے تھی، رہیں گی تھی، عصر کی، واہ تو سرکار نے دیدار عطا فرمایا. تو وہاں پھر وہ وقت جب گزرا نا، یاد آئی دیدار کی کیفیت، جی، تو عرض کی آقا ایک بار پھر دیدار کروا دیجئے. واہ واہ واہ، تو لاؤ مکھ تھی مخطط برد یمن، واہ واہ، من بھاونی صورت دکھاؤ سجن، واہ واہ، اوہا مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن واہ واہ، جڑیاں ہمراہ وادی سن کریاں. جی، تو سرکار نے دیدار کروا دیا تو تڑپ کے بولے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، واہ واہ واہ، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان شان آکھاں، آکھاں. جس شان تھی شانہ سب بنے. کیا کہنے، ناظرین محترم، مفتی صاحب قبلہ نے کمال کر دیا. اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کہا، یا رسول اللہ اگر معجزات نہ بھی ہوتی، نہ کھلی نشانی نہ بھی ہوتی، تو آپ کا چہرہ ہی آپ کے رسول برحق ہونے کے لیے کافی تھا. اور قربان جاؤں اسی چہرے کو دیکھ کر حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا، وہ احسن من کلم ترقت عینی، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اجمل من کلم تلد النساء، دیکھتی کہاں آپ جیسا سونا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقتا کما تشاء، گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے. ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول مونس مصطفیٰ، شاعر مصطفیٰ سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے. اور یہ وہ شاعر دربار رسالت ہیں. قربان جاؤں آج اعلیٰ حضرت کا کلام انہوں نے لکھا، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے لیے اعزاز ہے. حضور قبلہ مفتی صاحب نے بھی تاجدار گولڈا کا کلام پیش کیا، وہ انہوں نے لکھا، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے لیے اعزاز ہے. لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ اشعار یہ لکھتے تھے اور لب مصطفیٰ پہ آتے تھے، زبان رسالت اسے ادا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام نے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر میں وہ اشعار جو عبداللہ بن رواحہ نے لکھے تھے، سرکار دو عالم اینٹیں اٹھا رہے تھے، گارا اٹھا رہے تھے، اور کریم آقا وہ اشعار پڑھ رہے تھے جو عبداللہ بن رواحہ نے لکھے. کریم آقا کے لبوں پہ یہ الفاظ تھے، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. وہ کہتے تھے الہی اجر تو آخرت کا ہی اجر ہے، اے مالک کائنات تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما. ناظرین محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں کیسے شاعر تھے کہ اشعار وہ لکھتے تھے اور لب مصطفیٰ پہ آتے تھے. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے اس کے بابت؟ جی یہ بات جو میں نے آغاز میں کہی نا کہ جو انسان کو ہنر ملا ہو، جو فن اور کمال ملا ہو، جی اگر وہ دین کے کام آئے اور حق کے کام آئے صحیح، اور اللہ اور اس کے رسول کے کام آئے تو پھر اس کے اندر نکھار بھی پیدا ہوتا ہے، ابھار بھی پیدا ہوتا ہے. بے شک بے شک، پھر وہ بندے کی دنیا و آخرت میں عزت کا باعث بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابھی آپ نے بریک پر جانے سے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھے تھے.
سبحان اللہ. اور یہ اشعار بھی بہت مشہور ہو گئے. اس سے پہلے جو تسلسل ہے نا اشعار کا جی بسم اللہ. وہ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت حسان ہوں یا حضرت عبداللہ بن رواح ہوں یا حضرت کعب بن مالک ہوں, جی تینوں ہیں, تینوں شاعر ہیں. یہ واہ واہ. تین وہ مشہور جی معتبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے, اللہ. جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دین اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ جو حضرت مولا علی نے تلوار کے ذریعے کی ہے, حضرت عثمان غنی نے اپنی دولت کے ذریعے کی ہے, حضرت عمر نے اپنی جوانی کے ذریعے کی ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی رفاقت کے ذریعے کی ہے. اللہ اکبر. اللہ یہ اکبر. جس کو جو اللہ نے جی اب یہ جی. پہلے تو یہ تین جو شاعر تھے, ان کا کرائٹیریا الگ الگ تھا, صحیح ان کا ایریا آف انٹرسٹ یا ان کی ڈیوٹیاں الگ الگ تھیں. صحیح. کسی کو کوئی ٹاسک سونپا گیا تھا, کسی کو کوئی ٹاسک سونپا گیا تھا. واہ واہ واہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ تھا کہ وہ کفار اور مشرکین کے حسب اور نسب پر تان کرتے تھے, اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ان کے یعنی حقیقتیں کھولا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا اور فلاں جی فلاں. جی صحیح. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انہیں مبارزت اور چیلنج, واہ واہ واہ. لڑائی کی دعوت کے ذریعے انہیں خوف زدہ کیا کرتے تھے. واہ واہ واہ. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم کافروں کے دلوں میں اے محبوب آپ کو اور آپ کے غلاموں کا رعب ڈال دیں گے. جی جی. تو ان کی یہ ڈیوٹی تھی. اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, یہ کفار اور مشرکین کا جو مذہب تھا باطل, صحیح. شرک, بت پرستی, کفر, دلالت, اس پر انہیں آر دلایا کرتے تھے کہ یہ تمہاری اوقات ہے کہ تم یہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھک جاتے ہو. واہ 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 واہ. یہ ان کی ڈیوٹیاں. خوبصورت وضاحت کی ہے مفتی صاحب آپ. مطلب آپ دیکھ لیں. اور حضرت حسان بن ثابت کا جو آپ نے اشعار پڑھے نا, اس سے پہلے کیا ہے, حضرت حسان خود عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حجوت محمدہ فاجبت عنہ اللہ. وعند اللہ فی ذالک الجزاء. حجوت محمدہ برن حنیفہ امین اللہ وشیمتہ الوفاء فإن ابی ووالدتی وعرضی لعرض محمد منکم وقاء وأحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. بے شک. یعنی یہ تو آپ نے بعد میں کہا, پہلے کیا جی، کہا, بے شک، کافروں کو مخاطب کر کے کہا حجوت محمدہ, تو انہوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شاعری میں برا بھلا کہا ہے, فَأَجَبْتُ عَنْهُ, میں ہوں جواب دینے والا. سبحان اللہ. اچھا, حضرت حسان بھی جب جواب دیتے تھے, مجھے یاد نہیں ہم نے ان پر پروگرام کیا ہے کہ نہیں کیا, جی نہیں تو جب کریں گے پتہ نہیں تو پھر ان کا تذکرہ کریں گے. انشاءاللہ. جواب دیتے تھے تو باقاعدہ ممبر بچتا تھا, حضور کے حکم سے بچتا تھا. اللہ اکبر. ممبر پر کھڑے ہوتے حضور کے حکم سے, اور جب اشعار کافروں کے مقابلے میں پڑھتے تھے تو میرے آقا انعام بھی دیتے تھے, اور پھر دست نبوت کو دعا کے لیے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, اللہم ایدہ بروح القدس. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یا اللہ میرے حسان کی مدد جبرائیل امی کے ذریعے فرما. کیا کہنے. اب انہوں نے کہا فَأَجَبْتُ عَنْهُ, کہا کہ تم حجب کرتے ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور میں جواب دیتا ہوں, اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے میرے رب کی بارگاہ سے اس پر اجر مل رہا ہے. واہ واہ واہ. اچھا مفتی صاحب ضمناً میں ایک بات یہ پہلے سن لیں پورا. اچھا, مجھے اجر مل رہا ہے. جی. اور پھر کہتے ہیں کہ تم حجب کرتے ہو اس ہستی کی, اللہ برن حنیفہ, جن سے نیکوکار دنیا میں کوئی نہیں ہے, واہ واہ واہ, جو دین حنیف کا مالک ہے. اور کہا کہ اس ہستی کی تم حجب کرتے ہو جو اللہ کے امین ہیں, اور ان کی عادت کریمہ تو وفا ہے. اور پھر کہتے تھے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي, میرا باپ, میری ماں, میری عزت رسول اللہ کی عزت پر قربان ہے. جی. اور پھر کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي ہاں ہاں ہاں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. مفتی صاحب جو آپ نے فرمایا کہ وہ جو دعائے مصطفیٰ عطا ہوئی, تائید جبریل, یہ صرف انہی کے لیے خاص ہے کہ ہر شاعر کے لیے؟ یہ مدعا ہی یہ ہے, جی جی. مقصد ہی یہ بیان کرنے کا ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں واہ واہ. کیوں کر رہے ہیں, وگرنہ تو فیض یہ محدود تذکرہ نہیں ہے. نہیں ہے محدود. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں, آگے چل کے شاید بات آتی ہے, آپ نے یہاں اچھا سوال کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس محاذ پر باطل لڑ رہا ہو, جس محاذ پر کفر لڑ رہا ہو, جو محاذ اس نے کھولا ہو, اس محاذ کے اسپیشلسٹ جب سامنے آ کے
انہیں جواب دیتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعائیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت امام سبکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں دشمنان اسلام، دشمنان رسول کے خلاف فزیکلی اپنے جسمانی طور پر لڑ سکوں، لیکن میں دل میں نفرت کرتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ اب اگلی بات جو کہی نا، کہا کہ صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ دل میں نفرت کرتا ہوں، جی آگے فرمایا کہ دل میں نفرت کافی نہیں ہے، فرمایا مجھے میرے رب نے علم اور قلم کی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، اور میں اس کو بر روئے کار لاؤں گا اور حضور کی عظمتوں کا جھنڈا سر بلند کروں گا۔ کیا کہنے، سبحان میں یہ آج کل کہتا ہوں کہ یہ جو محافل ہیں، جو پروگرامز ہیں، جو حضور کی عظمتوں کا چرچہ اور تذکرہ ہے، یہ بھی ان کفار کو ایک اتنا بڑا منہ توڑ جواب ہے واہ واہ واہ، کہ ہم مسلمانوں کا ان کے آقا سے جتنا رشتہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ تو دن بدن اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، اور پھر یہ شاعری اس طرح کی شاعری نہیں، یعنی ایک اور بات آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ جی بالکل بالکل، کسی ہمارے قاری کے اور ناظر سامع کے ذہن میں یہ بات آ بھی سکتی ہے، وہ سوال کہ قرآن پاک میں تو یہ کہا ہے، جی اور یہ شعراء پر اور شاعری پر پروگرام کر رہے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جب آیت کہ شعراء جو ہیں ان کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، صحیح، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شاعری اس طرح کی ہے، کوئی بھی شاعری ہو، تو اصل در حقیقت اس شاعری سے مراد وہ ہے جو کفر، شرک، بت پرستی پر مبنی ہو، خلاف شریعت باتوں پر مبنی ہو، خلاف حقیقت باتوں پر مبنی ہو، جو ولگر باتوں پر مبنی ہو۔ جی اب حضرت یہ تینوں شاعر جن کا ہم نے نام لیا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا قاری صاحب، اللہ اکبر، تو سبحان یہ اللہ، تینوں تڑپ گئے اور لرز گئے، جی تینوں صحابہ، اور روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، روتے ہوئے اللہ کہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو شاعر ہیں، جی اور آیت یہ نازل ہوئی ہے، یہ تو شعراء کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ مذمت ہے، بالکل، تو آقا اب جملہ کیا کہا کہ آقا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اللہ کو علم تھا نا ہم شاعر ہیں، اللہ اکبر، مطلب ان کا یا ایسی بات نہیں ہم بچ گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں نا، ایک جذبہ اللہ کے علم میں تھا کہ ہم شاعر ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ نہیں، تم ان شعراء میں سے نہیں ہو، واہ واہ واہ، نہ یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا تمہارے بارے میں تو قرآن پاک کی اور آیات ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تمہارے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور یہ اللہ کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یا تمہارے بارے میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی، تشفی کی، تب جا کے مطمئن ہوئے، واہ، دل جوئی کی ان کی، دل جوئی کی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی نعت شریف آج بھی لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ کا جو شعبہ ہے میزبانی یا نقابت، الحمدللہ، جو مشن سمجھ کے کر رہا ہے، خطابت جو مشن سمجھ کے کر رہا ہو، دین کا کوئی ٹیلی ویژن چینل ہے، وہ اگر مشن سمجھ کے کوئی بھی بات کا کام کر رہا ہے تو وہ انہی صحابہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل پہ رہا ہے اور انہی کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ اور یقیناً وہ اس پر آخرت میں اجر کا مستحق ہوا۔ اب میں نے جو بات کہی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر دفاع کیا اپنی شاعری کے ذریعے۔ ایک موقع بڑا حسین تھا کہ جب عمرۃ القضاء کے اندر 7 ہجری میں جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ المکرمہ آئے، 6 ہجری میں صلح نامہ حدیبیہ طے پا چکا تھا، صحیح، اور اس کے اندر یہ طے پا گیا کہ اگلے سال آئیں گے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے، لیکن غیر مسلح ہو کر آئیں گے۔ جی کوئی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو ان کے پاس کچھ تلواریں تھیں بھی، مکہ المکرمہ سے پیچھے انہوں نے ایک پوائنٹ پر وہ رکھ دیں، ایک جگہ پر، اور بالکل نہتے اور غیر مسلح ہو کر داخل ہو رہے ہیں مکہ المکرمہ میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک اونٹنی پر سوار تھے اس کی مہار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب انہوں نے دیکھا نا یہ جاہ و جلال اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت اور مکہ میں داخلہ کہ پچھلے سال انہوں نے روک دیا تھا، اس سال ہم آ گئے، تو وہ اندر کا وہ جو مسلمان تھا اور وہ شاعر جو تھا وہ جاگ اٹھا، تو فوراً رزمی اشعار کہے، اللہ اکبر،
جس کے اندر ان کو کہا کہ دیکھا پھر ہم آ گئے، ہم نے تمہیں شکست دی اور چیلنج کیا. لمبے اشعار ہیں، پھر کسی موقع پر سنائیں گے. جی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نا، کانوں میں ان کے بات پڑی، تو انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اشداء علی الکفار کا مصداق جو ہے، اگر آپ بریک پہ جانا چاہتے ہیں تو میں بات کو کنٹینیو کروں گا. جی بسم اللہ، اجازت آپ کی ہوگی. جی ناظرین محترم، مفتی صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے، اور یہ وہ اشعار ہیں جن کی طرف مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ کیا جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے. قربان جاؤں، پھر کریم آقا علیہ السلام کے لبوں پر بھی آئے، اور میرے آقا کے لبوں پہ آنا تھا تو صحابہ تو حضور کی ہر ادا کو اپناتے تھے، تو تمام صحابہ کے لبوں پہ یہ اشعار آئے. اور پھر یہ وہ کیا منظر ہوگا، وہ منظر تو مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. اور شاعر دربار رسالت کی بات ہو رہی ہے، مون سے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، محبوب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے اشعار کریم آقا کے لبوں پہ آتے، اور نہ صرف میرے آقا کے لبوں پہ آتے، بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں. مجھے آج سمجھ لگی کہ ہم محافل میں کوئی ہمیں شناخن کہتا ہے نا جی آپ مل کے پڑھیں، تو میرے پاس یہ جواز نہیں تھا. لیکن جب میں نے مطالعہ کیا سیدنا عبداللہ بن رواحہ کا، تو قربان جب مجھے بات کھل کے سامنے آ گئی کہ شاعر اگر کوئی نعت خوان پڑھتا ہے اور مل کے پڑھنے کے لیے کہتا ہے تو یہ تو سنت مصطفیٰ بھی. سبحان اللہ کہلواتے یا سبحان اللہ کہلواتا ہے. شامل کیوں کرتے یہ ہیں؟ شامل کرنا یہ تو میرے آقا کی سنت ہے. بے شک، جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ بات مکمل کر لیں. جی بالکل اسی بات کے اندر یہ بات موجود ہے. صحیح. آپ نے جو صحیح اشارہ فرمایا کہ جب آپ نے وہ اشعار کہے نا جن کے اندر جوش جذبہ تھا اور ان کی ایک فضا گونجی مکے کی. فضا، تو آپ یہ تھا کہ وہ اشعار تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے نا، تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے پچھلے سال معاہدہ کیا ہے، آج ہم نے امن سے جانا ہے، تو یہ عبداللہ بن رواحہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ عمر فاروق ان کا اپنا جاہ و جلال جو تھا وہ تو اشداء علی الکفار کا مصداق تھے، لیکن آج انہوں نے عبداللہ بن رواحہ کو روک کے فرمایا، عبداللہ حرم خدا میں اور رسول اللہ کے سامنے، اللہ اکبر، حرم خدا میں اور رسول اللہ کے سامنے اس طرح کی بات. تو ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. فرمایا عمر میں سن رہا ہوں، چھوڑ دو عبداللہ کو. واہ واہ واہ. فرمایا عبداللہ جو کر رہا ہے تمہیں پتہ نہیں، اس کے یہ اشعار جو ہے نا یہ کفار اور مشرکین پر تیروں اور خنجروں سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کافروں پر یہ اشعار جی جی تیروں اور خنجروں سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ نے پھر فرمایا، حضرت فاروق اعظم کی بھی دل جوئی کی. فرمایا اچھا وہ اشعار چھوڑو، آپ یہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ واہ واہ واہ. وعز جندہ سبحان اللہ. وہزم الاحزاب وحدہ. واہ واہ واہ. تو یہ آپ وہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ وحدہ، تو جس طرح آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ فرماتے، صحابہ اکرام بھی کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وعز جندہ سبحان اللہ. وہزم الاحزاب وحدہ. تو یہ ایسی فضا گونجی مکہ کی کہ کفار کے دل دہل گئے، اللہ اکبر. اور ان پر ایسا روب طاری ہوا اور ایسی کپ کپی طاری ہوئی. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ عمان کے اندر بھی آپ نے جی الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سنے ہیں. الحمدللہ. یہ اس وقت جو مفتی صاحب امت کے میں اندر بعد میں داخل ہوتا تھا یہ نعرے پہلے شروع ہو جاتے تھے. امت کے اندر یہ جو فضا پیدا اور یہ جو نعرہ ہے اس نے امت کے اندر ایک نئی روح پیدا کر دی ہے. بلکہ مفتی صاحب اللہ حضرت نے فرمایا نا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی. اور آپ نے کہا کہ ذکر چھیڑیے ان کا ہر ہر بات میں، واہ واہ واہ. ہیں سبحان اللہ. چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑنا. اسی طرح ایک اور موقع غزوہ احزاب جو تھا، آپ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اتنا بڑا معرکہ تھا کہ وہ اپنے طور پر کفر فائنل کر کے آیا تھا. مسلسل شکست کھا کھا کے اور زخموں سے چور اور زخم چاٹتے چاٹتے بالآخر انہوں نے کہا کہ اب مختلف قبائل اور جتنی قوت تھی اس کو مجتمع کر کے انہوں نے مدینہ پر چڑھائی بغیر بتائے کی تھا. انہوں نے کہا کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. استغفر. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو اسٹریٹجی اپنائی مدینہ کے گرد آپ نے جو خندق کھدوائی. جی جی. تو غزوہ خندق جو ہے، واہ واہ واہ. اچھا ایک تو بات اس میں مجھے اور بات بھی یاد آ گئی
کہ اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان فیض ترجمان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان پر اور وکیل ہی کے لبوں کی جنبش سے ٹکرا کے جو الفاظ اور جو اشعار نکل رہے تھے وہ بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے تھے. سبحان اللہ. میں تو بات اور سنانا چاہ رہا تھا. واہ 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 واہ. تو وہ بھی یہ بھی یاد آ گئی. بلکہ مفتی صاحب وہ خندق کھودتے ہوئے، مٹی ہٹاتے ہوئے، چٹان پہ ضرب لگاتے ہوئے، تینوں جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار وہی پڑھتے اشعار تھے. پڑھتے. بے شک. سبحان وہ جس طرح مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں واہ واہ واہ. وہاں بھی، تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام اللاقینا ان الاعداء قد بغوا علینا واذا ارادوا فتنۃ ابینا. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار تھے. جی جی. یہ ان کی تخلیق تھی، ان کی جودت فکر کا نتیجہ تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اشعار بھی ہم اسی جذبے سے پڑھیں نا بار بار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. واہ واہ مفتی صاحب کیا جس طرح ہمارے ہاں یہ مشہور ہے نا صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ، کہ سبحان اللہ. جن کو نہیں پتا ان کے لیے تھوڑا سا تفصیل کر دیتے ہیں کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو آگے نہیں سمجھ آیا اس لیول کے اس وزن کا چوتھا مصرع سمجھ نہیں آیا تو رک گئے. میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی، فرمایا سعدی پورا نہیں کیا. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا، فرمایا پیچھے پڑھو. سبحان اللہ. تو پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بے شک. تو میرے آقا نے فرمایا پھر آگے کہہ دو نا صلو علیہ وآلہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. امام بصیری کا بھی آپ کے علم میں ہوگا یقیناً، جی بسم اللہ. قصیدہ بردہ شریف کا ایک مصرع بھی جی علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اللہ اکبر. امام بصیری نے ایک مصرع لکھا کیا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. واہ واہ واہ. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. جی. بس واہ 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 واہ. آگے سوچتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آگے کہوں کیا، کہوں تو کہوں کیا. جی مفتی صاحب. اب اس کا ترجمہ پتہ ہے میں کیا کیا کرتا ہوں؟ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. امام بصیری نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا تو علم تمام تر وسعتوں اور گہرائیوں اور گیرائیوں کے باوجود آپ کی بشریت کو ہی نہیں سمجھ سکا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کی بشریت کو ہی نہیں سمجھ سکا. نورانیت کیا جانے اور پھر حقیقت کیا جانے. لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. بے شک بے شک. کون جانے. تو اب وہ سو گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، آمد ہوئی حضور کی. سبحان اللہ. فرمایا بصیری ایک مصرع لکھا، دوسرا کیوں نہیں لکھا؟ واہ رسول واہ. اللہ سمجھ نہیں آیا. فرمایا کیا لکھا تھا؟ تو عرض کیا، پیش کیا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. جی. میرے آقا نے آگے عطا فرمایا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا خلق سے اولیاء، واہ واہ. اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، واہ واہ واہ. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے یہ شعر زبان مصطفیٰ پہ بھی آیا، اور یہ قصیدہ بردہ شریف اتنا محبوب کلام ہے، محبوب قصیدہ ہے کہ اس کا ایک شعر جو ہے وہ دروازہ مصطفیٰ پہ بھی ہے. سبحان هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. لب مصطفیٰ پر بھی اور باب مصطفیٰ پر. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو خندق کھودتے ہوئے آپ ضرب لگاتے ہوئے فرماتے تھے جی. اللہم لولا انت مہتدینا واہ. ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام اللاقینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا. واہ واہ. یہ پڑھتے اور پھر ضرب لگاتے، واہ واہ. اور پھر وہاں کا منظر کیا ایمان افروز ہے. پھر کبھی اچھا مفتی صاحب یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا بیچ میں کہ اشعار جو بندہ گنگناتا ہے وہ تو بڑا ایک طبیعت میں مزہ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، لیکن خندق کھودی جا رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کریم آقا اس کو کس محبت سے لے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ اشعار ہی اس قسم کے ہیں نا. واہ واہ واہ. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے واہ واہ واہ. تو صحابہ کرام کی کیفیات کیا ہوتی ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ان کا جذبہ کس قدر عروج پر ہوگا، جی یعنی جب آقا کو وہ دیکھتے ہوں گے۔ اب جب دفاع ہو گیا مدینہ شریف کا، کفر کو یہاں بھی شکست ہو گئی، زخم چاٹتے ہوئے شکست کھا کے واپس چلا گیا، اب یہاں پھر وہی بات۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ جی مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ اکرام کو خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، آج کے بعد کفر تم سے نبرد آزما نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، کیا تاریخی جملے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے بعد کفر تم سے نبرد آزما نہیں ہوگا، تم سے آج کے بعد کفر کھلی جنگ نہیں کرے گا۔ جی تو کیا کریں گے وہ پراکسی وار کریں گے، اور ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی اور اسلام کی حجب کرے گا، جی کیڑے نکالے گا، صحیح، توہین کرے گا، جو آج تک کرتا چلا آ رہا ہے، آج تک آپ دیکھ لیں، جی مفتی صاحب، وہ وہی بات کر رہے ہیں، کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز شائع کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو جلاتے ہیں، استغفر اللہ، کبھی ختم نبوت کے حوالے سے دریدہ دہانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں آج تک۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم جی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ واہ واہ واہ، یہ آج سے نہیں ہے، جی یہ تب سے ہے، صحیح، ازل سے ابد تک ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ چاہتے کہ ہیں، یہ نور خدا یعنی چراغ عظمت مصطفیٰ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، صحیح، اور یہ نادان بجھانا چاہتے ہیں۔ کائنات کا رب اپنے نبی کے نور سے پوری دنیا کو چمکانا چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ، اقبال نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، جی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ، حضور نے فرمایا آج کے بعد کفر تم سے اس طرح نابرد آزما نہیں ہوگا، وہ حجب کرے گا، تو بتاؤ کون ہوگا جو مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرے گا؟ صحیح، آخری جملے، بسم اللہ، کون ہوگا جو مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرے گا؟ جی تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ نے جب لگا کے کھڑے ہو گئے، آقا میں حاضر ہوں، واہ 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 واہ، میں دفاع کروں، ان کی حجب کا جواب میں دوں گا، صحیح، میں اپنے کلام اپنی شاعری کے ذریعے ان کا جواب بھی دوں گا، اور مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بیان بھی کروں گا، اسلام کی شوکت کو بیان کروں گا، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن رواح کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس کے بعد جب حضور نے یہ ڈیوٹی لگا دی کفار کی حجب کرنا، آپ یوں سمجھ لیں حضرت عبداللہ بن رواح نے اپنی شاعری کے ذریعے ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ صحیح، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ فرمائش کر کے جی آپ کو کہتے اشعار سناؤ، واہ واہ، آپ حجویہ اشعار سناتے، جب سناتے تو میرے آقا تبسم ریز ہو جاتے، واہ واہ واہ، اور متبسم حالت میں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، تو میرے نبی مسکراتے اور پھر دعا دیتے واہ واہ کہ یا اللہ میرے عبداللہ کو اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ناموس رسالت پہ کیا خوبصورت انہوں نے پیرا دیا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں ناموس رسالت کے حوالے سے ایک شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا، کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا، ہے اسوہ محمد پیمانہ زندگی کا، جب حرف آئے کوئی ناموس مصطفیٰ پر، جب حرف آئے کوئی ناموس مصطفیٰ پر، لازم ہے پیش کر دے نذرانہ زندگی کا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔